السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت جو ہے وہ 8ویں ہے۔ ہمارا مضمون سبجیکٹ جو ہے وہ ہے اردو، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ذیلی موضوع جسے ہم کہتے ہیں میرا وطن حصہ دوئم، میرا وطن پارٹ 2۔ آج ہم اس لیسن میں میرا وطن جو ٹاپک ہے اس کے ہم سوالات و جوابات کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، سوال نمبر 1، پہلا سوال، شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چڑیا، طوطا، مینا مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور۔ سوال نمبر 2، دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے، دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، اس مصرعے سے کیا مراد ہے؟ اس مصرعے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے اس مصرعے سے مراد ہے کہ اس چمن یعنی وطن کو وطن کو دیکھ کر جنت کا گما ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے وطن میں طرح طرح کے خوشنما اور خوش آواز پرندے ہیں، جھیلیں، جھرنے اور دریا ہیں، سرسبز جنگل اور پہاڑ ہیں، وطن میں طرح طرح کے میوے اور ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں کی زمین زرخیز ہے، گویا ہمارا وطن جنت کی طرح خوبصورت اور ہر دولت سے مالا مال ہے۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نائر ہے۔ سوال نمبر 6، شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شاعر یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرا وطن ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال ہے، اور اس طرح وہ وطن دوستی کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا سوال، نیچے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دریا، پہاڑ، وطن، منظر، چمن، سما۔ جیسے دریا سے دریا بہتا ہے، پہاڑ سے پہاڑ اونچا ہے، وطن سے کسی کا وطن نہ چھوٹے، منظر دلکش ہے، چمن کھل اٹھا ہے، سما سہانا ہے۔ املا درست کیجیے۔ اگلا سوال ہے املا درست کیجیے، یعنی کہ اس کو صحیح کر کے لکھیے۔ جیسے ترکاریاں غلط لکھا ہے، باغوں بھی غلط لکھا ہے، مضر، منصر، وطن، سرسبز، یہ سب غلط لکھا ہے، اس کو صحیح لکھنا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح لکھیں، ترکاریاں سے ترکاریاں لکھا جاتا ہے، باغوں سے باغوں ہوتا ہے، منظر سے زواد لکھا ہے تو زوئے ہے منظر، وطن سے توئی سے وطن ہوتا ہے، سرسبز سین سے ہوتا ہے سرسبز۔ اب ہے اگلا سوال، مصرعے مکمل کیجیے۔ وہ چڑیاں، وہ طوطا، دوسرا ہے وہ قمری چکور، وہ سرسبز، اس کے ڈیش 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 ڈیش، یہ میرا وطن۔ تو اس کا جواب ہے وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ سرسبز، اس کے پہاڑ اور ون، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ اگلا ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ چڑیا، بلبل، جھیل، دریا، جھرنوں، پہاڑ، میوے۔ چڑیا سے چڑیاں، بلبل سے بلبلیں یا بلبل، جھیل سے جھیلیں، دریا سے دریا، جھرنا سے جھرنے، پہاڑ سے پہاڑ، میوہ سے میوے۔ اگلا ہے مصرعوں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر مکمل کیجیے۔ جیسے وہ لکھا ہے، وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، ہے فردوس کا اس چمن پہ گما، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں۔ تو اس کو ہم اس طرح درست کریں گے، وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور۔ اس کے بعد لاسٹ والا سوال ہے، محمد شفیع نیر کے حالات زندگی لکھیے۔
عزیز طلباء و طالبات، محمد شفیع نیر اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ میں اترولی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ ابھی کم سن تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ انہیں بچپن میں ہی کافی تکودد اور جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ لڑکپن میں دلی میں پھیری والے کی طرح اخبار بھیجتے تھے۔ بعد میں کچھ اساتذہ کی مدد سے انہیں اینگلو عربک ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا اور وظیفہ بھی مقرر ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم کے دوران 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا مضمون لکھا۔ 16-17 سال کی عمر میں وہ مہاتما گاندھی کی چلائی ہوئی عدم تعاون کی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جامعہ اسلامیہ سے وابستہ آزاد قوم درسگاہ میں داخل ہوئے جو علی گڑھ میں قائم تھا۔ وہاں سے اس نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اورینٹیل امتحان پاس کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ماڈرن اسکول دہلی میں استاد کی حیثیت سے کام کیا اور کام بھی جاری رکھے۔ وہ ایک ادیب اور افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ نیر کے 1 درجن سے زائد مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے بچوں کا کھلونا 1934، گئی شکر، وطنی نظمیں 1945 اور اس کے علاوہ منی کے گیت، اسلامی نظمیں، ہماری نعت، تعلیمی تحفہ، ہماری زندگی، اچھی چڑیا وغیرہ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ بچوں کے لیے انہوں نے کہانیوں کی تقریباً 40 کتابیں بھی لکھی تھیں۔ 1956 میں جامعہ کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے، جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین کی فرمائش پر غالب کی کہانی کتاب لکھی اور ان کی وفات دہلی میں ہوئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا سبق میرا وطن حصہ دوم۔ آج ہم نے اس کے سوالات و جوابات لکھے اور محمد شفیع نیر کی حالات زندگی پر بھی ہم نے نوٹ لکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔